بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم پہلا جو درس ہے اس کی عبارت حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ولادتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت فی وقت کانت فیہ صحب الجاہلیت السوداء، کہ اس وقت میں کہ جب جاہلیت کے کالے بادل، صحب صحاب کی جمع ہے اور السوداء اسی کی صفت ہے گی کہ جاہلیت کے کالے بادل، تو غطی وہ ڈانپے ہوئے تھے، کسی چیز کو ڈانپ دینا۔ سما الجزیرۃ العربیہ، جزیرہ عربیہ کے آسمان کو ڈانپے ہوئے تھے۔ اور جزیرہ جو قدیم عربی زبان ہے اس میں اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس کا اکثر حصہ پانی سے جو ہے وہ ملتا ہو، وگرنہ ہماری زبان میں جو جزیرہ ہے اسے کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن چونکہ سعودی عرب کے تینوں اطراف پہ جو ہے وہ پانی ہے تو اس وجہ سے اسے جو ہے جزیرہ کہتے ہیں، یعنی اکثر حصہ جو ہے وہ پانی میں اس کا گرا ہوا ہے۔ وفی ذالک المحیط الصاخب بالظلال، محیط جو ہے وہ ماحول کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے محیط جو ہے وہ سمندر کو بھی کہتے ہیں، بڑا سمندر حصہ، اور ماحول کو بھی کہتے ہیں گرد و پیش، اور اس کے بہت سارے معنی۔ یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ ماحول والا کریں گے کہ وفی ذالک المحیط الصاخب بالظلال، کہ اس ماحول میں، الصاخب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ٹھاٹھے مارنا ہے، یعنی الصاخب وہ ہنگامہ خیز ٹھاٹھے مارتا ہوا، البحر الصاخب اسی سے کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تو فی ذالک المحیط الصاخب یعنی یہ ماحول جو الصاخب ٹھاٹھے مار رہا تھا، بالضلال والانحراف، ضلال گمراہی اور انحراف کے ساتھ ٹھاٹھے مارنے والا جو ماحول ہے، اس ماحول میں، یعنی ابھی تک یہ بات جاری ہے، یہ آگے جا کے اس کی جو ہے وہ تالات جو ہے وہ آگے کہ اس ماحول میں پھر کیا ہوا۔ فی ذالک المحیط الصاخب بالضلال، کہ یہ ماحول کے الصاخب بالضلال والانحراف کے جو ضلالت گمراہی اور انحراف کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا تھا، والحروب الدامیہ اور ان جنگوں کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا تھا کہ جو دامیہ خونی جنگیں تھیں، والنہب والسلب، نہب اور سلب لوٹ مار کو کہتے ہیں، نہب اعلانیہ لوٹ مار، سلب چھین لینا کسی چیز۔ ووعد البنات، یہ جو لفظ وعد ہے، موعودہ بھی اسی سے لفظ ہے، وعد الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لڑکی جسے دفن کیا گیا تھا وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ تو وعد البنات کیا مطلب، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یعنی زمین میں دفن کر دینا۔ تو یہ جو ماحول تھا وہ ٹھاٹھے مارا تھا گمراہی انحراف کے ساتھ، حروب دامیہ خونی جنگوں کے ساتھ، نہب اور سلب یعنی اعلانیہ لوٹ مار کے ساتھ، ووعد البنات اور بیٹیوں کو دفن کرنے کے ساتھ، وقتل الاولاد اولاد کو قتل کرنے کے ساتھ، وموت ضمیر ضمیر کی موت کے ساتھ، ونحلال الاخلاق منحل ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی اخلاق کے ختم ہونے کے ساتھ یہ ماحول ٹھاٹھے مارا تھا۔ فی مثل هذا الوقت بالذات، بالکل یہی وقت تھا، یعنی فی مثل هذا الوقت بالذات، بالکل اسی وقت میں کیا ہوا، طلعت طلوع ہو گیا، طلعت شمس السعادت والحیات، سعادت خوشبختی اور زندگی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، فاضاءت محیط الجزیرۃ العربیہ، اور اس نے روشن کر دیا جزیرہ عربیہ کے محیط یعنی ماحول کو۔ جزیرہ عربیہ کی پھر وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ الغارق بالظلام، کہ جزیرہ عربیہ کا جو غرق تھا بالظلام تاریکی کے ساتھ، ظلام تاریکیوں کے کہتے ہیں۔ واشرقت الدنیا، اور دنیا روشن ہو گئی، بمولد النبی المبارک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور دنیا روشن ہو گئی ولادت سے، نبی مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے دنیا روشن ہو گئی۔ کب روشن ہوئی؟ فی الیوم السابع عشر من شہر ربیع الاول، سابع عشر یعنی 17 ربیع الاول، ربیع الاول کی 17 تاریخ کے دن دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی، بعد حادثت ہلاک اصحاب الفیل بشہر او اکثر۔ اور یہ کب ہوا کہ جب اصحاب فیل یعنی جو فیل والے تھے ان کی ہلاکت ہوگی، ان کے ساتھیوں کا حادثہ جو پیش آیا تھا اس کے ایک یا ایک سے زیادہ مہینے بعد، یعنی 40 دن بھی کہتے ہیں۔ اور فیل کا واقعہ ابرہ جو بادشاہ تھا وہ موجود ہے، جو لشکر لے کر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو وہ جب سارے ہلاک ہو گئے تو اس کے مہینہ یا مہینہ سے کچھ عرصہ زیادہ گزرا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ وکان والدہ عبداللہ، اور ان کے جو والد عبداللہ تھے، یا کان والدہ عبداللہ، والد کا بدل آ جائے گا، اور ان کے جو والد عبداللہ تھے،
قد توفیہ، یہ اس کی خبر آ جائے گی، قد توفیہ فی طریق عودتہ من الشام، کہ وہ وفات پا گئے فی طریق اسی راستے میں کہ عودتہ من الشام، کہ جب آپ شام سے واپس آ رہے تھے، من تجارت لہو، اور وہ ان کی اپنی تجارت تھی، یعنی اپنی تجارت سے واپس آ رہے تھے، حیث کان لا یزال جنینا فی رحم امہ آمنۃ بنت وہب، حیث یعنی اس صورت میں کہ کان لا یزال، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام جنین کے طور پہ تھے، یعنی جنین جو ایک بچے کی حالت ہوتی ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کہ اپنی ماں کے رحم میں، اپنی ماں کے پیٹ میں، ماں یعنی آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں آپ جنین کی حالت میں تھے، تو آپ کے والد جو ہے وفات پا گئے، کما فی بعض روایات، جیسا کہ بعض تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے۔ وبعد ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارتضع من امہ ثلاثۃ ایام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ارتضع مطلب دودھ پینا، کہ آپ نے جو ہے وہ دودھ پیا، من امی اپنی ماں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن جو ہے وہ آپ نے دودھ پیا، ثم حظیت بے فخر ارضاعہ، حظیت یعنی حصہ پا لینا، پھر اس فخر کا جو ہے وہ حصہ پایا، کون سا فخر؟ بے فخر ارضاعہ، یعنی ارضاع کیا ہوتا ہے؟ دودھ پلانا، ارضاع یرضع ارضاع باب افعال سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا جو فخر پایا، بعد ذالک، اس کے بعد یعنی 3 دن کے بعد جو دودھ پلانے کا فخر پایا، امرأتان، 2 خواتین نے، یعنی جو حاضیت یہ جو فعل ہے، حاضیت حصہ پایا، اس کا جو فاعل ہے یہ امرأتان آ رہے، 2 خواتین نے جو ہے وہ یہ فخر کا جو ہے وہ حصہ پایا، ہما وہ کون سی خاتون ہے؟ صوبیت و مولات و ابی لہب، ایک صوبیہ ہے، مولات یعنی یہ کنیز ہے ابو لہب کی، التی ارضعتہ، کہ جس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، 4 اشہر 4 مہینے، والثانیہ ہے حلیمۃ السعدیہ، اور دوسری جو خاتون ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے، وکان من عادت العرب۔ اب یہاں پہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے کہ والدہ کی بجائے دیگر خواتین دودھ پلا رہی ہیں، وہ تو مصنف اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وکان من عادت العرب یوم ذاکا، کہ اس دن عربوں کی عادت تھی کہ ان یدفعوا اولادہم الرضعاء، کہ وہ اپنی اولاد، کون سی اولاد؟ جو رضی کی جمع رضاع ہونی چاہیے، کہ وہ اولاد جو دودھ پینے والی ہوتی ہے، یعنی دودھ پیتے جو بچے ہیں، وہ ان کو دے دیتے تھے الی المراضع، مراضع کی طرف، ٹھیک ہے، مراضع مرضع کی جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، مرضع دودھ پلانے والی خواتین، الی المراضع یعنی دودھ پلانے والی خواتین، کہ وہ اپنی اولاد رضاع یعنی وہ اولاد جو دودھ پینے والی ہے ان کو دے دیتے تھے، مراضع کو، دودھ پلانے والیوں کو، اللہ یکن یعیشن فی البوادی، وہ دودھ پلانے والی خواتین کے جو رہتی تھیں کہاں پہ؟ فی البوادی، دیہاتوں میں رہتی تھیں، یہ کیوں ان کو دے دیتے تھے؟ لینشأوا، تاکہ ان کی اولاد کی نشو و نما ہو، فی تلک البیعات، اس ماحول میں، ٹھیک ہے، یہ بیع کی جو جمع آتی ہے، بیع جو ہے ماحول، مکان، اس کی جمع بیعات آتی ہے، کہ اس ماحول میں جو ہے وہ ان کی ولادت کیا نام ہے، نشو و نما ہو، لینشأوا یعنی نشو و نما ان کی اسی ماحول میں ہو، المعروفت کہ جو ماحول مشہور تھا، بطیب ہوایا، اپنی ہوا کے پاک و پاکیزہ اور صاف ہونے کی وجہ سے، کہ الذی یدفع، کہ یہ جو ماحول ہے، یدفع خطر الوباء، یہ وبا کے خطرے کو ختم کر دیتا تھا، الذی کان یہدد الاطفال فی مکہ، وبا کا وہ خطرہ کہ جو بچوں کو جو ہے وہ پیش ہوتا تھا، فی مکہ، مکہ میں، یعنی مکہ جو شہر تھا، چونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے تھے، آنا جانا تھا تاجروں کا، تو وہاں پہ وبا ہو سکتی تھی، دوسرے شہروں کے لوگ آ رہے ہوتے تھے، ان کو بیماریاں وغیرہ ہوتی تھیں، تو اس طرح جو چھوٹے بچے تھے ان کو اس کا خطرہ رہتا تھا کہ کوئی وبا وغیرہ پھیل نہ جائے اور یہ مریض نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دیہاتوں میں رکھتے تھے، تاکہ وہاں پہ ان کی قوت مدافعت بہترین ہو جائے، اور دیہاتوں میں چونکہ رش نہیں ہوتا تھا، دیگر لوگ نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ماحول ان کے لیے اچھا ہوتا تھا۔ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان اہل مکہ دا کانو، کہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، یسترجعون لاولادہم، یسترجعون یہ باب استفعال سے ہے، یعنی دودھ پلانے کے لیے کسی کو طلب کرنا، یسترجعون لاولادہم نساء، نساء اس کا مفعول ہو جائے گا، کہ وہ اپنی اولاد کے لیے طلب کرتے تھے، نساء اہل البادیہ، یعنی گاؤں کی جو اہل بادیہ یعنی گاؤں والوں کی جو خواتین ہوتی تھیں، ان کو جو ہے وہ طلب کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ مقصد کیا ہوتا تھا؟ طلب للفصاحت، تاکہ جو ہے وہ ان کے بچے فصیح ہو جائیں، یعنی ان کی زبان کیا ہو جائے؟ خالص ہو جائے، کیونکہ دیہاتوں کی زبان کیا ہے؟ خالص ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ولذلك قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے
کہ انا افصح من نطق بالضاد، کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کہ جس نے بھی لفظ ذات کا جو ہے وہ نطق کیا ہے، یعنی لفظ ذات کا جو مخرج ہے یہ مشکل ہے، تو اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخرج کو سب سے بہترین جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ وجہ ہوتی تھی عربوں کے۔ والمعروف، اور معروف یہ ہے کہ ان حلیمۃ لم تقبل لا ہی ولا غیرہا، کہ حلیمہ نے قبول بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی حلیمہ کے علاوہ دیگر خواتین نے، کہ بِعَقْصِ الولید، کہ اس بچے کو جو ہے وہ لے لیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں دودھ پلانے کے لیے، قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بسبب یتم ہی، کہ آپ یتیم تھے، یعنی کوئی والد وغیرہ تو نہیں تھا، کون ان کو پھر اس کا اجرت دیتا اور معاوضہ دیتا، تو اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا۔ الا ان اضطرت لذالک بعد عدم حصولها علی ای ولید، اور یہاں تک کہ یہ جو حلیمہ خاتون ہیں یہ مجبور ہو گئیں اس کام کے لیے کہ اسی بچے کو لیں، کیونکہ بعد عدم حصولها، کہ وہ حاصل نہ کر سکیں، علی ای ولید، کوئی بھی بچہ وہ حاصل نہ کر سکیں۔ تو فقال لزوجها، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کیا کہا کہ واللہ، کہ اللہ کی قسم، واللہ لأذهبن الی ذلک الیتیم فلآخذنہ، کہ اللہ کی قسم میں اس یتیم کی طرف جاؤں گی اور فلآخذنہ، اور اس کو میں کیا لے کر آ جاؤں گی۔ وقد اصابت فی ظنہا، اور جو ان کا اپنا ظن تھا کہ بچہ لے کر آؤں گی تو برکت وغیرہ ہو جائے گی اور کوئی ہمارے حالات مشکل نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے ظن میں کیا ہے درستگی کو پہنچیں، کیونکہ لأن الالطاف الالہیہ شاملت تھا، کیونکہ جو اللہ کی مہربانی ہے وہ ان کو شامل ہو گئیں فی کل مجالات حیاتہ، یعنی جناب حلیمہ کو اللہ کے جو لطف اور مہربانی شامل ہوں گی فی کل مجالات حیاتہ، زندگی کے ہر شعبے میں، بعد موافقتہا، کہ جب وہ راضی ہو گئیں کہ اللہ اخذ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ معہا، کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، تو جیسے ہی وہ راضی ہوئی تو اللہ کی جو ہے وہ مہربانی ان کو شامل حال ہونا شروع ہو گئی، اور ان کی جو فصل ہے، جانوروں کا دودھ دینا اور باقی جو تاریخ کے واقعے موجود ہیں کہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور بہت ہی وہ اس بات پہ خوش ہو گئیں۔ اگلا جو مطلب ہے فی کفالت عبد المطلب، عبد المطلب کی کفالت میں، امضى الولید المبارک فی قبیلت بنی سعد مدت خمسۃ اعوام، کہ یہ جو مبارک بچہ تھا اس نے قبیلہ بنی سعد میں امضا گزاری، کتنی مدت گزاری جی؟ 5 اعوام، 5 سال کی جو ہے وہ مدت گزاری۔ وخلال هذه المدت اخذته حلیمہ الی امہ مرتين او ثلاثا، اور اس مدت کے دوران وہ حلیمہ جو ہے وہ ان کو لے کر آئیں الی امہ، اس بچے کی ماں کی طرف، یعنی جناب آمنہ کی طرف، کتنی دفعہ لے کر آئیں گی؟ مرتين او ثلاثا، 2 یا 3 دفعہ لے کر آئی تھیں۔ وکانت المرۃ الاولی عند فطامہ، اور پہلی دفعہ جب وہ لے کر آئی تھیں تو وہ عند فطامہ، کہ جب فطام کسے کہتے ہیں جی؟ دودھ چھوڑانے کی جو عمر ہوتی ہے، یعنی یہ 2 سال ہوتے ہیں، یعنی فطام کے وقت جب دودھ چھڑایا گیا تھا تو اس وقت کیا بچے کو لے کر آئی تھیں۔ وَإِنَّمَا رَجَعْتُ مَعَهَا بَعْدَ إِصْرَارِهَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا رَجَعْتُ، اور وہ جو حلیمہ تھیں، ارجعتہ، وہ واپس لے گئی تھیں، رجوع کیا، یعنی اس بچے کو واپس لے گئی تھیں، معها، اپنے ساتھ، یعنی جب دودھ چھڑا دیا تو وہ اپنی ماں کے پاس رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ واپس لے گئی تھیں۔ کیوں؟ بعد اصرارها علی ذلک، انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں، بسبب الخیر والبرکہ التی حاصلت من وجود ہناک، اور اس کے سبب کیا تھا کہ وہ خیر اور برکت تھی کہ جو حاصل ہوئی تھی من وجود، اس بچے کے وجود کی وجہ سے، ہناک، وہاں پہ، یعنی جناب حلیمہ کے جو گھر میں اور ان کے علاقے میں جو برکت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کا یہ اصرار تھا کہ بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وفی المرۃ الاخیرہ، اور آخری دفعہ عاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی امہ وذویہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اپنی ماں کی طرف، وذویہ، اور اپنے جو ان کے رشتہ دار تھے ان کی طرف، فوجد جدہ عبد المطلب خیر راع لہ، تو انہوں نے اپنے جد عبد المطلب، یعنی اپنے دادا عبد المطلب کو کیا پایا کہ خیر راع لہ، کہ وہ ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ راعن، رعایت یعنی دیکھ بھال کرنا، صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اچھے، سب سے بہترین دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ اذ وفر لہ، کیونکہ جناب عبد المطلب نے ان کے لیے وفرا، یعنی وافر کر دیا، کل ما یطلبو، کہ جو بھی ایک وہ بچہ چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے تھے، وہ کیا چیز تھی جی؟ من حنان و عطف، حنان کسے کہتے ہیں؟ ماں کی ممتا، ماں کی جو محبت ہے، یعنی ماں کی محبت، اور عطف یعنی مہربانی اور شفقت جو بھی تھی، وہ ساری جناب عبد المطلب نے اپنے یتیم جو پوتا تھا اس کو جو ہے وہ دی تھی۔ الی ان بلغ السادسۃ من عمر شریف، جہاں تک کہ آپ اپنی جو عمر ہے وہ 6 سال کو پہنچ گئے، حیث تحیت لہ، یہاں تک کہ آپ کے لیے آمادہ ہوگی کیا چیز کی؟ زیارت و قبر
کہ آپ جو ہے وہ قبر کی زیارت کو جائیں. کس کی قبر کی زیارت کو؟ قبر والد ہی، کہ آپ اپنی والد کی قبر کی زیارت کو جائیں. بصحبت امہ السیدہ آمنہ، کس کے ساتھ جی؟ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو آپ کی والدہ تھی ان کے ساتھ جائیں. ومعہا، اور ان کے ساتھ کون تھی؟ جو ایمن بھی تھیں. وفی طریق العودت، اور واپسی کا جو راستہ تھا، لاقت آمنۃ منیتہا، تو جناب آمنہ جو ہے وہ پہنچ گئیں اپنی منیہ یعنی اپنی موت کو پہنچ گئیں. فدفنت فی الابواء، تو انہیں ابواء میں جو ہے وہ دفن کیا گیا، جو کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کا ایک گاؤں ہے. فعادت بہی ام ایمن الی جدہ، بس ماں کو وہاں پہ دفن کر دیا، اور جناب ایمن جو ہے اس بچے کو لے کر واپس پلٹیں الی جدہ، ان کے دادا کی طرف. الذی کان مستطلعا، کے جو ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے. استطلاع یعنی ذمہ داری اٹھانا، کہ جو کون سی ذمہ داری اٹھا رہے تھے؟ بدور الابوت، یعنی ابوت کا جو کردار ادا کرنا ہے، جو باپ بننے کا جو کردار ادا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے. الا ان اختطفہ، اختطف یعنی اچک لینا، یہاں تک کہ اختطفہ الموت، کہ موت نے جو ہے وہ آپ کو اچک لیا، یعنی موت آپ کو پہنچ کے ہی. والمصطفیٰ سے فی الثامنۃ من عمرہ، اور جناب مصطفیٰ جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ اپنی عمر کے 8ویں سال میں تھے. حیث انتقل، پھر آپ جو ہے وہ منتقل ہو گئے الی کفالت عمی ابو طالب، اپنے جو چچا ہیں ان کی کفالت، جو ابو طالب علیہ السلام ہیں ان کی کفالت کی طرف منتقل ہو گئے. بناء علی اختیار و رغبت عبد المطلب فی ذالک، اور یہ کس بنا پہ تھا؟ یہ کس بنیاد پہ تھا؟ کہ علی اختیار و رغبت عبد المطلب فی ذالک، کہ اس میں جو تھا وہ جناب عبد المطلب کی رغبت اور اختیار موجود تھا. یعنی جناب عبد المطلب نے یہ اختیار کیا تھا کہ جناب ابو طالب جو ہے ان کے کفیل بنے، اور ان کی یہی خواہش تھی، یہی رغبت تھی. فکان ابو طالب خیر کفیل لہ بعد جدہ، تو جناب ابو طالب ان کے بہترین کفیل تھے، ان کے جد کے بعد یعنی دادا کے بعد بہترین کفیل جناب ابو طالب ہوئے. ومن المفید ہونا، اور یہاں پہ مفید یہ ہے یعنی فائدے والی چیز یہ ہے کہ ان نذکرہ، کہ ہم ذکر کریں کہ ان شواہد تاریخیہ تدلو، کہ تاریخی شواہد یہ دلالت کرتے ہیں، اور یہ دلالت بھی بڑے واضح دلالت ہے کہ علی ایمان کو فلاً نبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفیل ہیں، ان کی جو پرورش کرنے والے ہیں، جیسے عبد المطلب جناب ابو طالب. وکذالک کل آباء و امہات، اور اسی طریقے سے آپ کے تمام آباء اور امہات وہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ ایمان، وہ کیا ہیں؟ مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں. تو آباء اور امہات کے متعلق تو یہ روایت موجود ہے. فقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، جو اہل سنت کی ہر کتاب میں نہیں یعنی مشہور کتاب میں موجود ہے. اور یہ روایت کیا ہے کہ لم ازل انقل، کہ میں ہمیشہ سے جو ہے وہ نقل ہوتا رہا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ طاہرین یعنی پاک و پاکیزہ صلب سے، پاک و پاکیزہ پشتوں سے میں نقل ہوتا رہا، طاہرات پاک و پاکیزہ جو خواتین ہیں ان کے رحم میں یعنی ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ منتقل ہوتا رہا. تو یہاں پہ لفظ طاہرین ہے اور طاہرات ہے، یعنی میرے جو آباء و اجداد تھے وہ سارے کے سارے طاہرین اور طاہرات تھے، اور قرآن نے مشرکین کو نجس کہا ہے کہ انما المشرکین نجس، تو جو مشرک نہیں ہوتا وہ طاہر اور طاہرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. ومن عقائدنا الثابتہ والمؤکدہ، اور ہمارے جو عقائد ثابت ہیں اور جو والمؤکدہ اور تاکید کرنے والے ہیں، ہمارے عقائد جو ثابت ہیں اور تاکید کرنے والے ہیں کس بات کی؟ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان خاضعا للون خاص، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابع تھے ایک خاص قسم کے رنگ کو. کون سا خاص قسم کا رنگ؟ من الاعداد الالہی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ تیاری، اعداد یعنی تیاری کرنا، کہ الہی تیاری کے ایک رنگ کو وہ رنگ کے تابع تھے. اور یہ خاص تیاری کس لیے ہو رہی تھی؟ لتحمل آباء المستقبل، تاکہ آپ مستقبل کی جو ذمہ داریاں اس کو کیا اٹھا سکیں. لفظ جو آبا ہے اگر آپ لغت میں دیکھیں تو یہ ان کی جو ہے وہ جمع آتی ہے. تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بوجھ، ذمہ داری، اس کی جمع کیا ہے؟ آبا ہے. اور وہ جو ہم آبا پہنتے ہیں اس کی جمع جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ آبے آتی ہے. تو یہ ان کی کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی. یعنی لتحمل آباء المستقبل، یعنی مستقبل کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے وہ خاص قسم کا جو رنگ ہے الہی تیاری کا اس کے تابع تھے. اچھا، لتحمل آباء المستقبل والنہوض، اور وہ اٹھیں بے آباء رسالت العظمی فیما بعد، کے بعد میں وہ کیا کریں جی؟ رسالت کی جو ذمہ داریاں ان کو لے کر اٹھیں. تو اس کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے خاص جو تیاری کا رنگ ہے اس کے وہ تابع تھے. ومما ورد فی ھذا المزمار، اور اس سلسلے میں
جو روایات وارد ہوئی ہیں اس میں سے امام علی علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ کا خطبہ قاسیہ ایک ہے اس میں ذکر ہوا ہے، اور اس خطبہ میں کیا کلام کرتے ہیں آپ کہ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا بہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دیا من لدن انکان فطیمن یعنی اس وقت سے کہ انکان فطیمن کہ جب آپ کیا تھے فطیم تھے، فطیم وہی دودھ یعنی جب چھڑایا گیا، تو دودھ چھڑانے کے ٹائم سے جو ہے وہ اللہ نے آپ کے ساتھ ملا دیا اعظم ملک میں ملائکت ہی یعنی اپنے فرشتوں میں سے جو عظیم ترین فرشتہ تھا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا، جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور یسلک بھی طریق المقارم و محاسن اخلاق العالم لیلہ و نہارہ کہ جو آپ کو لے کر چلتا تھا مکارم یعنی اچھے رستے کے اوپر، اچھے اخلاق کے رستے کے اوپر، و محاسن اخلاق العالم اور کائنات میں سے جو اخلاق کی بہترین صفات ہیں ان کے اوپر لے کر چلتا تھا، لیلہ و نہارہ دن اور رات یعنی آپ کے دن اور رات میں یہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہوتی تھیں وہ آپ تک کیا پہنچاتا تھا، یعنی جو آپ کہیں کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر سی جو ہے وہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا جو اللہ کی طرف سے ساری تعلیمات اور سارے اخلاق اور ساری اچھی باتیں جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ مِنْ آثَارِ ذَلِكَ الْإِعْدَادِ الرَّبَّانِي الْمُبَاشِرِ لِلرُّسُولِ وَلَقَدْ كَانَ اور تھا آگے پھر وہ ذکر کریں گے انہو یعنی من آثار کس چیز کے آثار میں سے ذالک الاعداد الربانی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیاری تھی المباشر للرسول جو ڈائریکٹ تیاری ہو رہی تھی رسول خدا کے لیے یعنی بغیر کسی واسطے کے جو اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا، اس کے آثار میں سے کیا تھا کہ انہو کہ آپ علیہ السلام کان موحدن للہ عز وجل کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیا تھے جی موحد تھے، توحید کے قائل تھے، منذ سنی حیات الاولا یہ جو لفظ سنی ہے یہ سنین ہے اصل میں نون کیا گر گئی ہے جب یہ مضاف ہوا تو یا کی برشادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی منذ سنی حیات الاولا یعنی اس وقت سے کہ جب آپ کی پہلی زندگی کے سال تھے، یعنی پہلی زندگی کے آپ نہیں سنی حیات الاولا یعنی سنی الاولا ہاں اپنی زندگی کے پہلے سالوں سے ہی، یعنی انہ کان موحدن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، منذ سنی حیات الاولا اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی، یعنی پہلے سالوں سے ہی آپ کیا تھے موحد تھے۔ وَكَانَ يُعْلِنُ اور آپ اعلان کرتے تھے عداوتاً اعداء یعنی اپنی دشمنی کا اعلان کرتے تھے للاوثان اوثان یعنی بتوں کے لیے بلا تحفظ بغیر کسی کے تحفظ لیے، یعنی کوئی حفاظت وغیرہ آپ نہیں لیتے تھے اور کھلے عام کے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے تھے بتوں کے ساتھ۔ وَكَانَ يَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ تعالیٰ اور اس ٹائم پہ آپ اللہ کے گھر کا حج کرتے تھے، وَيَأْبَى اور انکار کر دیتے تھے تناول ما ذُبح علی النصب جو نصب کے اوپر ذبح کیا جاتا تھا، نصب یعنی وہ خاص پتھر تھے جو وہ گاڑ کے رکھتے تھے مختلف رستوں پہ اور ان کے اوپر کیا ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے اور ان پتھروں کو جو ہے وہ معبود بھی سمجھتے تھے، ان کے سے شفاعت وغیرہ بھی طلب کرتے تھے، یہ جو مشرکین کی جو عادت تھی، تو ان پتھروں کے اوپر جو ذبح کیے جاتے تھے جانور ان کو کھانے سے آپ انکار کرتے تھے۔ ھذا الی جانب ما تحل به من الاستقامہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز تھی کہ آپ جو ہے وہ آراستہ تھے، تحل به یعنی جس چیز کے ساتھ آپ آراستہ تھے وہ کیا چیز تھی کہ من الاستقامت فی الخلق کہ آپ کے اخلاق میں کیا تھی استقامت تھی، یعنی درستگی تھی کہ آپ بالکل استقامت اور درستگی کے اوپر باقی رہے اخلاق کے والے سے، والتزام الفضیلت فی القول والعمل اور آپ قول اور عمل میں جو ہے وہ فضیلت کی جو صفات تھیں جو اچھی صفات تھیں اس کے پابند تھے، حتی عرف عند عموم الناس بالصادق والامین یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے، عرف عند عموم الناس یعنی معروف ہو گئے عام لوگوں کے ہاں صادق اور امین کے لقب سے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے درس کی عبارت تھی، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کی بھی عبارت اسی طرح بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔